نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، جیسے ہمارے امام صاحب نے خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لیں، تو بھائیوں ہم سب دل میں خوش ہوں اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ قرآن مجید ہمارا ایک مرتبہ ہم نے پورا سن لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل ملنے کے بعد تم لوگ خوش ہو جاؤ، یعنی جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ایسے خوش ہونے کا بھی حکم دیا، فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ فضل کی تفسیر میں ہے کہ اسلام، اور رحمت کی تفسیر میں ہے قرآن۔ جس کو اللہ نے یہ دو نعمتیں دے دی، اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ تو بھائیوں سب خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ اے اللہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا فضل ہوا کہ ہم نے قرآن مجید سن لیا۔ تو بھائیوں ایک کام اللہ نے یہ کر دیا، ہمیں سننے کی توفیق دے دی۔ اب دوسرا کام ہے اس کو سمجھنے کی، کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے تو اس کے نازل ہونے کے مقاصد میں یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ کتاب انزلناہ الیک، دیکھو اے محمد ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی، مبارکن، یہ برکت والی ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور کرو۔ تو آیتوں میں غور کرنے کے لیے بھائیوں ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ، عربی لغات کے معانی اور احادیث میں جو تفسیر آئی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ امام صاحب تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ آئے کہ آج کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں بیان فرمائیں، اور بھائیوں جب ہم خود تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ آئے۔ جن لوگوں نے اس کی تفسیر کو سمجھا ہے بھائیوں، وہ ان کا کہنا ہے کہ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بہت زیادہ ذکر کی ہیں۔ ایک اپنی وحدانیت، دوسرا اپنے نبی کی رسالت، اور تیسرا آخرت کا تذکرہ۔ آپ بار بار قرآن کریم میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ کام کرنے والے فعال لما یرید اللہ ہیں، وحدہ لا شریک لہ اللہ ہیں، ما شاء اللہ کان، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس کو جب سمجھیں گے نا تو ہمارے دلوں میں خود بخود ایمان بڑھتا رہے گا، اللہ کی ذات پر توکل، اور اللہ کے سوا سب کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اچھا، اس توکل کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور طواف کے بعد ملتزم پہ یوں ہاتھ رکھا اور تین دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایسا ایمان دے جو دل کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے۔ باشر یباشر کا عربی میں معنی ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کپڑے کو کلر کرتے ہیں نا تو ہر دھاگے میں رنگ آ جاتا ہے، ایسے ہی اے اللہ مجھے ایمان مضبوط دے دے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے اللہم اجعلنی، آپ لوگ بولیے اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا، اے اللہ ایسا یقین دے کہ گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا یقین ہو جائے نہیں اللہ میرے ساتھ ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اگر تم کسی کے بچے کو پڑھا رہے ہو اور تم اس کو ڈانٹ رہے ہو اور تمہیں اس وقت یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، اگر اس بچے کا والد ہوتا نا ہمارے سامنے تو ہم نہیں ڈانٹ سکتے کہ نہیں بھی والد صاحب مار پٹائی نہیں کر سکتے، تو اللہ ہمارے سامنے ہو، اللہ ایسی خشیت، ایسا یقین دے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیتیں ہیں اس سورت کے اندر اللہ ایک جملہ بتاتے ہیں، اس جملے کو علماء کہتے ہیں اگر بار بار تلاوت کرو گے تو اللہ یہ جملہ دل میں بٹھا دے گا، الم یعلم بان اللہ یری، بولیے الم یعلم بان اللہ
یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دل میں بیٹھ جائے۔ یہ قرآن کریم کی ایک چند آیات کا خلاصہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض بزرگ صوفیہ یہ ذکر کرواتے تھے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ معی، جہاں میں جاتا ہوں اللہ کی قدرت، اللہ کا علم میرے ساتھ ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ایسا ایمان دے دے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ ایمان کی زینت کے ساتھ میرے دل کو مزین فرما دے۔ کبھی دعا مانگتے تھے، حبب الینا الایمان، سب سے زیادہ مجھے محبوب چیز ایمان بنا دے۔ وہ ہوتا نا کہ اللہ مجھے آئس کریم مل جائے، اللہ مجھے پیزا مل جائے، مجھے کھانے کی یہ چیز مل جائے، مجھے وہ مل جائے، تو اے اللہ بس مجھے ایسا ایمان دے دے کہ میرے رگ و ریشے میں یہ ہو کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے دنیا میں، ہاں میں تم کو ایک کتاب دیتا ہوں، اپنی قوم سے کہو اس پہ عمل کرو گے تو ان آنکھوں میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ سکو گے۔ اور اگر اس کتاب پہ عمل نہ ہوا تو بھئی یہ آنکھوں میں پھر وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو اللہ کو دیکھ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کی زیارت قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے، اور جو آنکھیں نامحرم کے گناہوں سے بچیں گی۔ بھئی آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی نامحرم کی تصویر آ گئی، آپ نے فوراً آنکھیں نیچے کر دی کہ نہیں ان آنکھوں سے میں اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو ان آنکھوں کو میں گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو بھائیوں سب نیت کریں ہم آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے، زبردستی آنکھوں کو نیچے کر دیں گے کہ نہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو۔ تو بھائیوں ایک تو یہ بات تھی کہ ہم ایمان کے لیے، یقین کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ یقین دے دے، ایمان دے دے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان دے دے جو دل کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، وَيَقِينًا صَادِقًا، اللہ سچا یقین دے دے، حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، جب کوئی نقصان ہو جائے تو میری زبان یہ کہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ آدمی کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو یا تو ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، یا اپنے بھائی پہ الزام لگاتا ہے کہ میرے بھائی نے ایسا کیا، میری بہن کی غلطی سے ایسا ہوا، میری اولاد نے ایسا کیا۔ یہ ضرور ہے کہ انسان کی کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن انسان پھر بھی تسلی دے اپنے آپ کو کہ میرے مقدر میں یہ تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آپ بولیے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، بس اللہ نے یہ چاہا۔ ہاں اب میں نے خیال نہیں رکھا تھا کہ میں نے اپنے دکان کا حساب صحیح نہیں رکھا تھا، اس سے ہو گیا۔ تو بھائیوں ایک ہم پکا یقین رکھیں۔ دیکھو ایک واقعہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک خاتون اپنی نوکرانی کو مار رہی تھی، پٹائی کر رہی تھی۔ آپ نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا اس نے برتن توڑ دیا، برتن جو تھا نا، تو آپ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ علی کسر انائکم، تم برتنوں کے ٹوٹنے پر باندیوں کی پٹائی نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے جیسا تمہارا وقت مقرر ہے۔ بھائی کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم پٹائی تو نہیں کریں گے اس کی، ارے بھائی کیوں انتقال ہو گیا تیرا، ابھی تو تجھے بہت سارے کام کرنے تھے۔ تو ایک گلاس ٹوٹ گیا، اس میں ہم بچے کا کان پکڑ کے پٹائی نہیں کریں گے، نہیں ہم سوچیں گے نہیں ہمارا یقین ایسے ایسے بلند ہوتا جائے، میں 4 اندھیرے میں بھی ہوں گا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹال مٹول نہیں کروں گا، بھائی اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، سچ بولوں گا۔ 3 صحابہ نے سچ بولا اور 40 دن مشقت اٹھائی، وہ سچ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ دیکھو یہ 3 آدمی تھے، انہوں نے سچ بولا، آج بھی مدینہ منورہ کے ستون پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ سچائی بولی۔ تو بھائی ہم طے کریں
کہ مجھے کم پیسے ملیں گے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ قرآن کریم مجھے بار بار سمجھاتا ہے سچ 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 سچ۔ آپ آیتوں کو غور کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الا لعنت اللہ، اللہ پاک ان سے ناراض ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو ہم نے دردناک عذاب دیا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو بھائیوں ہماری قوم سے ہم سے جھوٹ نکل جائے۔ آج شب قدر میں ہم دعا مانگیں گے اللہ اتنا ایمان دے دے کہ ہم سچ بولنے والے ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم کیا کریں گے، سچ بولیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا تھے، تو وہ جو ہے نا ایک ہندو اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ ہندو کہتے تھے کہ یہ گرجا ہے، گرجے کی جگہ ہے، مزاروں کی جگہ ہے، اور مسلمان کہتے تھے نہیں یہ مسجد کی جگہ ہے۔ مسلمان کہتے تھے یہ مسجد کی جگہ ہے۔ تو انگریز جو جج تھا نا اس نے کہا کہ حکیم خدا بخش صاحب سے فیصلہ کروا لو۔ مسلمان بہت خوش ہوئے کہ ہمارا مسلمان حکم بن گیا، فیصل بن گیا۔ اس کو عدالت میں بلایا حکیم صاحب کو، حکیم صاحب یہ کس کی جگہ ہے؟ حکیم صاحب نے کہا میں جب بچپن میں یہاں آیا تھا تو اس جگہ پہ ہندوؤں کا عبادت خانہ بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا تو مسلمانوں نے غلط یہاں مسجد بنا دی۔ انگریز جج نے فیصلہ کیا یہ ہندو کی جگہ ہو گئی۔ مسلمان بہت ناراض ہوئے بعض، لیکن اسی مجلس میں کئی ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہنے لگے بھائی مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ سچ میں کیا ہوتا ہے بھائیوں؟ جیت ہوتی ہے کہ ہم سچ بولیں گے۔ تو یہ سچ بولنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی آیات سمجھاتی۔ اسی کو عربی زبان میں تقوی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائیوں؟ تقوی۔ تقوی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ بریک لگ جائے، کان پہ بریک لگ جائے، آنکھوں سے میں کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھوں گا، کان سے میں کوئی گناہ کی چیز نہیں سنوں گا۔ جتنا جتنا تقوی آتا جائے گا اتنی دعا قبول ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تقوی والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تقوی والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے انعامات فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی حاصل کرے گا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی حاصل کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی حاصل کرے گا اس کے لیے ہم ہر مشکل سے راستہ نکال دیں گے۔ بھائی ہم چاہتے ہیں نا مشکلوں سے راستہ نکل جائے، ہم سب چاہتے ہیں۔ بھائی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تقوی والوں کو اپنا دوست بناتا ہوں، ان اولیاؤہ الا المتقون، تقوی والے میرے دوست بنتے ہیں۔ بھائی کس کو اللہ کی دوستی چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے نا۔ تو بھائی اللہ کی دوستی کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا بھائیوں؟ بچانا ہوگا، اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ میں ایسی محنت کروں گا کہ دنیا کا ہر مسلمان گناہ سے بچ جائے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ کو ناراض کرے گا تو پریشانیاں آئے گی، نظر آئے گا کہ مجھے بہت مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس فائدے کے پیچھے کیا ہوگا؟ مصیبت کا دروازہ ہوگا۔ 1 لاکھ نظر آیا ملا، 1 کروڑ ملا، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری بیماریاں ہوں گی، بہت ساری بلائیں ہوں گی، بہت ساری مصیبتیں ہوں گی۔ تو بھائی میں اس کو چھوڑ دوں تاکہ ان مصیبتوں اور بلاؤں سے بچوں۔ اور آج میں نے اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی، سود چھوڑ دیا، تو اس چند روپے میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ میرے بہت سارے مسئلے حل ہو۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دے گا تو اللہ اس سے بہتر اس کو دیں گے۔ کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو ایک عرب نوجوان حافظ قرآن تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے، وہ کہنے لگا میں حج کے لیے گیا اور حج میں جتنے میرے پاس پیسے تھے ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں بیت اللہ میں بیٹھ کے طواف کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، بہت کوشش کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی روزگار دے دے۔ تو میں ایک دن طواف کر رہا تھا تو مجھے طواف کے دوران ایک سونے کا ہار ملا۔
میں بہت خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یہ ہار دلوا دیا۔ تھوڑی دیر صبح کی فجر کی نماز پڑھی، اندھیرا تھا اس زمانے میں، اتنی لائٹیں نہیں تھی، تو کہنے کہ ایک بزرگ تھے وہ اعلان کر رہے تھے کہ بھئی میری بیٹی کا ہار گم ہو گیا ہے، کسی کو ملا ہو تو دے دو۔ کہنے کہ میرے دل نے کہا کہ نہیں، ہار نہیں دینا، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، رکھ لو۔ پھر دل نے کہا نہیں، حرام لوگے تو فائدہ نہیں ہوگا، حلال لو۔ اس نے کہا میں نے جا کے اس بابا کو دیا کہ یہ ہے، وہ بابا بہت خوش ہوا، وہ لے کے چلا گیا۔ میں سمجھا کہ مجھے کچھ تو دے دے گا ہدیہ، ریال دے گا، اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہنے کہ حج مکمل ہوا، میں جب واپس مراکش جانے لگا تو ایک جگہ کشتی ہماری جہاز خراب ہوا، تو اس گاؤں میں ہم اتر گئے۔ اس گاؤں میں اترے تو وہاں کوئی حافظ صاحب نماز کے لیے نہیں تھے، میں مسجد میں نماز پڑھاتا رہا۔ چند دنوں بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس، کہا بیٹا تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ میری بھتیجی ہے، اس سے شادی کر لو گے؟ میں نے کہا۔ تو میری جب اس عورت سے شادی ہوئی تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو مجھے وہاں بیت اللہ میں ملا تھا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اے اللہ تو بہت کرم والا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا آپ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہار مجھے بیت اللہ میں ملا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو عجیب بات سناؤں، یہ میرے والد تھے جن کو آپ نے ہار لوٹایا تھا، اور والد آخری تک تمنا کرتے رہے کہ مجھے جس نوجوان نے یہ ہار دیا تھا کاش میں اس کو کچھ ہدیہ دے دیتا۔ کہنے لگے وہ اتنی خوشی میں وہ ہار لیا ہے کہ وہ بھول گئے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے بہت سچ فرمایا تھا، جو حرام چھوڑ دے گا حلال لے گا تو اللہ ہار بھی دیتا ہے اور ہار والی بھی ملتی ہے۔ خالی ہار نہیں ملا، کیا ملا بھائیوں؟ ہار والی بھی ملی۔ تو بھائیوں تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی ہے، تھوڑی سی دیر، جتنا ذی الحجہ میں اس کو ہار ملا تھا اور محرم صفر ربیع الاول میں اللہ نے شادی کروا دی۔ تھوڑے دنوں تک اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نہیں بھائی میں حرام کام نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ایک تو بھائیوں یہ تقوی اختیار کرنا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو تقوی کے اندر بھائیوں آپ تقوی ہمیں کیسے ملے گا؟ اس کے لیے جب آپ پہلا پارہ کھولیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھدی للمتقین، پھر آگے کیا ہے بھائیوں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اپنے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہے، فضائل صدقات کی، اور ایمانی مذاکرے کرنا ہے۔ ایک گلاس لینا ہے گھر میں، اب بچوں سے پوچھنا بیٹا دیکھو یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے بنایا۔ اس پانی کو سفید بنایا، اس پانی کو میٹھا بنایا۔ اللہ سورہ واقعہ میں پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ یہ پانی جب تم پیتے ہو تو اللہ پوچھتا ہے کہ یہ پانی کون لایا تمہارے پاس؟ اس کو میٹھا کس نے بنایا؟ اس کو صاف کس نے بنایا؟ اس کو سفید کس نے بنایا؟ اس کو ایسا کس نے بنایا کہ تم گلے سے اتارتے ہو تو ہر رگ و ریشے میں چلا جاتا؟ تو بھائیوں اپنے بچوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ، سیب لے کے پوچھیں بیٹا اس میں رنگ کس نے ڈالا؟ پھر بچے بھی بولیں، اماں بھی بولے، دادی اماں بھی بولے اللہ نے سیب کو میٹھا بنایا، اللہ نے اس میں رنگ بھرا۔ اللہ کہتے ہیں 8ویں پارے میں صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد۔ یہ دیکھو تم ایک کالا عام پانی تم ڈالتے ہو، وہ پانی ناریل کے پانی میں جا کے ناریل میں الگ ذائقہ پیدا کرتا ہے، آم میں الگ مٹھاس پیدا کرتا ہے، سیب میں الگ رنگ ڈالتا ہے، انگور میں الگ میٹھا ڈالتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ بھائی اس کو مذاکرہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یؤمنون اتنا ہم ایمانی مذاکرہ کریں، ایمانی مذاکرہ کہ اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایسی محبت ہو جائے کہ رات کو 3 بجے ہمیں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگنے میں مزہ آئے۔ کوئی آپ کو اٹھا دے 3 بجے نا، ایک بھوک سی اٹھتی ہے، میں رات کو روتا ہوں جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے، سارا عالم سو رہا ہو، اللہ سے ہمیں بات کرنے میں کیا ہو بھائیوں؟ مزہ ہے۔ جن کو مزہ آتا ہے نا بھائیوں، وہ ان کو پھر 3 بجے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اٹھا دیا ہے۔ اس کو سونے والے کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ان کو اللہ سے بات کرنے میں
مزہ آتا ہے۔ ایک عورت رات کو اٹھتی تھی اور کہتی تھی الہی اغلقت الملوک ابوابها وبابک مفتوح للسائلین، اے اللہ سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عطا ابن ابی رباح کے پاس ایک ان کا بھتیجا آیا کہ چچا میں نے یہ درخواست لکھی ہے، حاکم کو دینا، دیکھو آپ پڑھ لو کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو 5 بج گئے ہیں، حاکم وقت کا دفتر تو بند ہو گیا ہوگا، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں کل جا کے پیش کروں گا۔ کہنے لگے بیٹا ایک دفتر، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، وہ فتاح جل جلالہ کا دروازہ ہے، اس کو بھی پہلے دستک دے دو بھائی۔ تو ہمیں جو بھی کام ہوگی پہلے ہم کس کو؟ اللہ کو دروازے کو دستک دیں گے، 2 نفل پڑھ کے کیا کریں گے بھائیوں؟ دعا مانگیں گے۔ ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک عالمہ بچی بنی، شادی سے پہلے ایک یہاں پھوڑا نکل گیا، بیماری نکلی، ڈاکٹر نے کہا یہ 3 ہفتے کی مہمان ہے۔ کہنے لگے میرے پاس اس کے والد صاحب آئے دعا کرنا، میں نے کہا تم 1000 رکعت نفل کی نیت کر لو، روزانہ 10 نفل پڑھو، تم 10 نفل پڑھو، اشراق کے بعد 2، چاش کے بعد 2، ظہر کے بعد 2، عصر سے پہلے 2 اور عشاء کے بعد 2، اور تمہاری بیوی 10 پڑھے، تمہارے بھائی 10 پڑھے، 40 دن 30 دن کے اندر پورے نفل ہو جائیں گے۔ کہنے کہ 600 نفل پڑھے اور اللہ نے وہ بیماری بالکل جڑ سے ہٹا دی، اور ماشاءاللہ 3 بچوں کی وہ ماں بن گئی آج۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ بھائی 3 ہفتوں کی مہمان ہیں، تو بار بار نفل پڑھنا، بار بار اللہ سے مانگنا، بس اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن 3 نام ایسے ہمیں ملے قرآن و حدیث میں جس کے شروع میں لا آتا ہے، لا الہ الا انت، ایک الہ کے نام، دوسرا لا شافی الا انت، شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں سے ہٹانے والا۔ تو یہ 3 نام ایسے ہیں، تو شافی محض اللہ ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہوگا دوا دے دے گا، لیکن تو بھائیوں ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے، جو بھی کام ہو ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ تو پہلی صفت ہمیں متقی بننے کے لیے یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کو اتنا کہنا۔ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے نا، تو تلاوت کرتے کرتے جب را جیم ع عین یہ 3 حرف آتے ہیں، را جیم عین، اس کو بولتے ہیں رجوع۔ کیا بولتے ہیں بھائیوں؟ رجوع۔ جب یہ لفظ آئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یاد دلاتے ہیں دیکھو لوٹ کر کس کے پاس آؤ گے؟ ہمارے پاس آئے۔ کبھی آپ قرآن کریم کا آخری لفظ دیکھیں گے، اس میں آئے گا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، لوٹ کر کہاں آؤ گے؟ کبھی آئے گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، دیکھو لوٹ کر کیا ہوگے؟ ہماری طرف آؤ گے۔ کبھی آئے گا ان الینا ایابہم، لوٹ کر ہماری طرف آؤ گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر تمہیں حساب دینا۔ کبھی آئے گا ان الی ربک رجعا، لوٹ کر کہاں ہوگے بھائیوں؟ ہمارے پاس آؤ۔ تو بھائیوں نیت کریں کہ یہ آیات کو ہم سمجھیں گے، اور جب یہ لفظ آئے نا قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں نا تو لفظ جنت آئے تو تھوڑی دیر رک جائیں، کبھی 2 نفل پڑھیں، اے اللہ جنت پہنچا دیجیے، اے اللہ میری امی چلی گئی اس کو بھی جنت پہنچا دے، ابو چلے گئے اس کو بھی، چاچا چلے گئے، ماموں چلے گئے۔ النار کا لفظ آئے تو تلاوت کرتے ہوئے رک جائیں، دعا مانگے اے اللہ جہنم سے بچا دیجیے۔ کبھی نام آئے، اللہ پاک اپنے ناموں کو آخر کے آیت میں لاتے ہیں، ان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، تو جب اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو وہاں ٹھہر جائیں گے بھائی، دعا مانگیں گے۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے اذا مر بآیت رحمت، جب بھی رحمت کی آیت پہ گزرتے تو رک جاتے تھے، عذاب کی آیت پہ ہوتے تھے رک۔ تو بھائیوں انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھیں گے ہم۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ وَيُقِيمُونَ، نماز کو اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ نماز یصلون عربی کا معنی ہوتا ہے یصلون، نماز پڑھتے ہیں،
اور یقیمون کا معنی ٹھیک ٹھیک نماز پڑھتے ہیں. کون کون بھائی ٹھیک ٹھیک نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ٹھیک نماز کے لیے یہ ہے کہ جب نماز کا وقت 8 بجے ہے نا تو ہم 7:45 بجے پہنچ جائیں. بھاگا بھاگا مسجد میں نہیں آنا چاہیے. بعض لوگ آخر میں آتے ہیں اور پہلی صف میں جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. پہلے آ جائیں. مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں تھوڑی دیر دعا مانگ لیں کہ اے اللہ مجھے اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے. جیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پیش کریں تو اچھی ہو. تو نماز میں ہاتھ نہیں ہلانا بھائی. جیسے ہوتا ہے نا بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں بعض لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، نہیں، تو نماز یہ مکروہ ہو جائے گی. اچھی نماز یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک ہاتھ نہیں ہلائیں گے. سورہ فاتحہ کی ہر آیت پہ وقف کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی اللہ نے آیتوں کی تعداد بتائی ہے. باقی کسی سورت کی تعداد، سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں تو اس کو 7 سانسوں میں تلاوت کرنی چاہیے. کتنے سانسوں میں بھائی؟ 7. رکوع اچھی طرح کریں. سبحان ربی العظیم. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز پڑھی تو رکوع بہت اچھا کیا. تو ایک صحابی رسول حضرت انس دیکھ رہے تھے، کہنے لگے ان کی نماز تو بالکل مشابہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کی. تو شاگرد کہنے لگے میں نے ان کے رکوع میں گنا تو کم از کم 10 مرتبہ وہ کہتے تھے سبحان ربی العظیم. سجدے میں 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ. تو بھائی کون نیت کرتا ہے؟ ہم بھی 9 مرتبہ کہیں گے انشاءاللہ. اور سجدے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ 10 مرتبہ مانگیں. حسنہ ایسی چیز ہے جس کا اردو میں ترجمہ مشکل ہے. حسنہ کا معنی ہر قسم کی بھلائی. ایک صحابی بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا تم ربنا آتنا حسنہ مانگا کرو. حسنہ میں شفا بھی ہے، حسنہ کے اندر روزی بھی ہے، حسنہ کے اندر اہلیہ بھی ہے، حسنہ کے اندر اولاد بھی ہے. تو حسنہ وقنا عذاب النار. تو بھئی کم از کم ہم سجدے میں یہ 3 مرتبہ ربنا آتنا میں سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو اماں عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے جس میں تم 50 آیتیں تلاوت کرو. کتنی آیتیں تلاوت کرو ہیں؟ 50 آیت. تو انشاءاللہ بھائی یہ کریں گے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو خرچ کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم خرچ کریں. اللہ نے آپ کو بھائیو اخلاق دی، اخلاق خرچ کریں. آپ کی جس سے بنتی نہیں ہے اس سے بھی مصافحہ کریں گے تو مسکرا کے ملیں گے. بھائی کون مسکرا کے ملے گا؟ آج شب قدر میں ہم نیت کریں میں کسی انسان سے خار نہیں کھاؤں گا، میں کسی انسان کو یہ نہیں کروں گا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے. نہیں، ہم سب سے اچھی طرح ملیں گے، سب سے اچھی طرح بات چیت کریں گے. جب ہم دنیا میں اچھی طرح ملیں گے تو بھائیوں بہت اچھا ماحول بن جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک مسافر کہیں سے آ رہا تھا تو ایک گاؤں میں نماز پڑھی، کھانا کھایا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. گاؤں والوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. چند دنوں بعد پتہ چلا کہ جس وقت اس نے کہا تھا نا اسی وقت انتقال ہوا تھا. اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے آج میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی بھیڑیا بکری پہ حملہ، دنیا میں اتنا انصاف تھا تو بھائیوں کیا ہو گیا؟ انصاف آیا. ہم اچھے اخلاق سے ملیں گے تو ہماری اولاد ہمارے لیے اچھی بنے گی، ہمارے گھر والے ہمارے لیے کیا بنیں گے بھائیوں؟ اچھا بن جائیں گے. ہمارا کاروبار ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا. ہم کہیں ہم خار نہیں کھائیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی سے پرانی بات یاد دلا کے اس کو ذلیل نہیں کریں گے. نہیں، یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنا دل دھو ڈالو. کیا کرو بھائیوں؟ بھائی اگر ہمارے کرتے پہ چائے کا دھبا لگ جائے تو اس کو اگر ہم ایک اور چائے کا کپ ڈال دیں کہ دھل جائے گا بھائی؟ ایک اور چائے کا کپ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ خراب ہو جائے. تو ہم خار کریں گے، اس کی غیبتیں کریں گے، یار یہ آدمی کیسا آدمی ہے بھائی،
آپ کو یہ آدمی کچھ بھی نہیں، اس آدمی کے دل میں جو آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میں اللہ سے دوستی کر لوں گا، اللہ سے ناراضگی دور کر لوں گا، اللہ اس کے دل میں اچھا ڈال دیں گے۔ جانور تھے، مولانا کہتے تھے ہمارے یہاں جب بلی اور چوہے اور بلی اور کتے لڑتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے یار ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہو گیا، ہم اچھے بنیں گے تو اللہ ہمارے جانوروں کو بھی کیا کر دے گا بھائیوں، اچھا بنا دے گا۔ تو ہم طے کریں کہ ہم اچھے انسان بنیں گے، صلح کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے حسن حسین، اور ایک شادی انہوں نے کی کسی عام قبیلے کے اندر، وہ عربوں کا کوئی مشہور قبیلہ نہیں تھا۔ شادی ہو گئی، اللہ نے اس سے بچہ دیا۔ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اس کا نام تھا محمد بن حنفیہ، اس عورت میں جو عورت تھی حنیفہ نام کی حنفیہ تھی۔ تو ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، 2 دن ناراضگی رہی۔ تیسرے دن اس بھائی نے خط لکھا کہ بھائی جان میں آپ کے پاس معافی مانگنے آنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس آؤں گا تو میری ماں کی عزت ہو جائے گی، لوگ بولیں گے دیکھو حنیفہ کے بیٹے نے کیا کیا پہل کی، اور آپ کی ماں ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں چاہتا ہوں اس کو عزت ملے، اس لیے آپ آ جاؤ، میں آپ کے استقبال کے لیے آ جاؤں گا۔ حضرت حسن نے خط دیکھا، فوراً آئے اور گلے ملے اور رنجشیں دور کر دی۔ تو بھائیوں ہم بھی کوشش کریں، کوئی رنجش ہے، کوئی دل میں گیلا شکوہ ہے، کسی نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، ہم کہیں یار اللہ کے پاس بہت سارے پلاٹ ہیں، اللہ کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، میری جتنی مشکلات ہیں آپ ساری مشکلات کو بولو، اے مشکلات تم سب چھوٹی ہو، میرا اللہ تم سے بہت بڑا ہے، میرا اللہ بہت ساری مشکلات سے مجھے نکال دے گا، بہت کریم ہے، بہت حلیم ہے۔ کیا ہے بھائیوں؟ حلیم ہے، بہت ہی برداشت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دعا مانگ لو بھائیوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی پہ اللہ کا عذاب آیا، تو وہ جو عذاب آ رہا تھا تو ایک عورت جو تھی نا وہ آٹا گوندھ رہی تھی، تو اس کا بچہ رو رہا تھا، امی جلدی سے کھانا دو، امی جلدی سے کھانا دو۔ تو امی نے کہا اس کو یا بنیا فإن ربک حلیم، ارے بیٹا چپ بھی تو ہو جاؤ، تیرا رب بھی تو برداشت کرتا ہے، اتنا ہمارے گاؤں والے گناہ کر رہے ہیں پھر بھی کیا کر رہا ہے، رب برداشت کر رہا ہے، تو بھی برداشت کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بولا اس بستی سے عذاب ہٹا دو، ہمیں کسی نے حلیم کہا ہے، ہم اس پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو کتنا کریم ہے وہ اللہ بھائی، کتنا حلیم ہے اللہ، تو ہم اللہ سے لے لیں گے، ہم کیوں اپنے بھائی بہنوں سے جھگڑا کریں، ہم اپنے دوستوں سے جھگڑا کریں، اگر انہوں نے لے لیا ہم اللہ سے مانگیں گے اے اللہ اور دے دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے، بس ہم سے مانگنا سیکھ لو۔ تو بھائی ہم نیت کریں ہم اللہ سے مانگیں گے اور انسانوں سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کسی سے جا کے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اگر کسی نے کوئی بات ہمیں ایسی کہہ دی تو ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ مسلمان کا دل اس میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہونا چاہیے، وہ قبرستان میں دفن کر دے، پھر اس کو یاد نہ دلائے کہ 2 سال پہلے تم نے یوں کہا تھا اور 1 سال پہلے یوں کہا تھا، نہیں، کہنے لگے رات گئی بات گئی۔ مسلمان کا دل ایسا ہونا چاہیے جیسے سندل کا درخت ہوتا ہے، سندل کے درخت کو کلہارا مارنے والا جب کلہارا مارتا ہے تو وہ کلہارے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیا کرتا ہے، بناتا نہیں بناتا بھائی، کہ بھائی تو بھی میری خوشبو سے کچھ فائدہ اٹھا لے۔ تو ہمارے جنازہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف کر دیں، جب ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم معاف کرو گے نزدیک ہو جاؤ گے تقویٰ والوں کے۔ بھئی میرے مولا کے پاس بہت کچھ ہے، میں مولا سے لے لوں گا، تم اگر دیتے ہو تو تمہاری مہربانی، نہیں دیتے ہو تو ان پیسوں کے لیے بھائیو میں تم سے جھگڑا کر لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خاتون برابر کی پڑوسن بہن آئی کہ بھائی یار مجھے کچھ شہد دے دو، تو بچی نے ایک پیالے میں سے شہد نکال کے دیا، تو اماں کہنے لگی بیٹا پیالہ نہیں پوری بوتل دے دو، کہنے لگی اماں انہوں نے تو پیالہ مانگا ہے، کہنے لگی بیٹا ان کا اپنا پیالہ ہے، ہماری اپنی الگ بوتل ہے، ہم دیں گے اللہ ہم کو اور دے گا، تو ہم دینا سیکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آیا، بیگم نے پوچھا کیا لاؤں آپ کے لیے، کہنے لگے مچھلی کھانے کا دل ہے، وہ مچھلی منگوائی، مچھلی پکائی، مچھلی پک کے جب آئی تو دسترخوان پہ رکھی کھانے کے لیے، کسی سائل نے دستک دی، بولا کچھ دے دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہنے لگے بیٹا یہ جاؤ سائل کو دے آؤ یہ مچھلی،
بچہ ایسا اطاعت والا تھا، فوراً اٹھا کے بیگم کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ آپ نے اتنی مشکل سے کہا تھا، کہنے لگے نہیں آپ دے دو. بچے نے وہ دے دیا اور پھر اس سائل سے کہا بھائی تو یہ مچھلی مجھے بیچ دے. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، 1 دینار کی. اس نے کہا میں تجھے 10 دینار دیتا ہوں. وہ مچھلی لے کے آئے، کہنے لگے ابا وہ میں نے مچھلی لے لی، پھر اس سے خرید لی، اب آپ کھا لیں. ابا کہنے لگے بیٹا مچھلی بھی اس کو دے دو اور دینار بھی اس کو دے دو، مجھے زیادہ خوشی ہوگی. بھائی یہ تربیت تھی نا بھائی. عبداللہ ابن زبیر کے انتقال کا وقت آیا بھائی، تو شام کا وقت تھا، ان کے گھر پہ مہمان آئے، دوست. تو انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو یہ میرے دوست آئے ہیں اور آج جمعرات ہے تو ان کا روزہ ہے، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو ان کا انتقال کی وجہ سے روزہ افطار ضرور کروا دینا. اور مغرب کی اذان ہوئی اور ابا کا انتقال ہوا، بیٹے نے دسترخوان بچھا دیا. مہمان نے کہا شرم آ رہی ہے، کہنے لگے نہیں ابا کی وصیت تھی کہ مہمان کو خالی پیٹ نہیں بھیجنا. تو لوگ کہنے لگے عبداللہ اگر تجھے کوئی سخاوت روک سکتی تھی تو آج کے دن سکرات کا وقت تجھے سخاوت بھلا دیتا، مگر تو نے آج بھی مہمانوں کا کیا کیا بھائیوں؟ خیال رکھا. تو بھائیوں ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے. کون کون نیت کرتا ہم خیال رکھیں گے بھائیوں؟ تو بھائیوں یہ آیتیں جو ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کو 100 مرتبہ تلاوت کریں کہ اللہ میرے دل سے کینے کو ختم فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ دعا بتاتے ہیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ میرے دل کا کینہ دور کر دے. سگا بھائی لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، سگی بہن لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. روپے ادھر ہی رہ جائیں گے لیکن محبتیں بھائیو یہ اللہ کو خوش کر دیں گی. ہم انسان ہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں گے. ہم ایک نماز میں ایک صف میں آتے ہیں نا بھائی، کیوں؟ اللہ دلوں کو ملا دے. ٹھیک ہے بھائی، ایک صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، کالا ہے گورا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم دلوں کو ملائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کسی کو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کا دل خراب ہم سے ہو جائے. اس کے عیبوں کو بار بار نہیں کریں گے. آج شب قدر میں ہم نیت کریں ایسا دل جو صاف ستھرا دل ہوگا اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ کہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دیکھو دل سلامتی والا لے کے آؤ. تو بھائیو دلوں کی حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ. دلوں میں دیکھو اگر کرتے پہ خون کا دھبا لگ جائے تو ہم 2 مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی اس سے نماز ہو جائے گی؟ تو ہم کوشش کریں دلوں میں بغض کا دھبا نہ ہو، کینے کا دھبا نہ ہو، حسد کا دھبا نہ ہو، پرانے الزامات کا دھبا نہ ہو. یاد نہ رکھیں کہ اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 گائیں 2 بھینسیں 2 بکریاں صبح کے وقت لڑتی ہیں، شام کو کیا ہوتا ہے بھائیوں؟ مل کے کھانا کھا لیتے. 2 بچے آپس میں لڑتے ہیں اور بھائیوں، لیکن ہم دل میں اگر جما لیتے ہیں تو نہیں، دل کو دھو لیں. اللہ سے رو رو کے دعا مانگے اے اللہ کوئی ایسا صابن، کوئی ایسا صرف، کوئی ایسا بلیچ دے دے جو دل دھو دے. بھائی میں اس سے بات نہیں کروں گا. بھائی کیوں بات نہیں کرے گا بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. کہ نہیں یار ہو گیا جو سو ہو گیا. اس کے پاس آپ جا کے معافی مانگ لیں کہ آج مبارک رات ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کی طرح رہیں، ہم مل جل کے رہیں، ہم محبتوں کے ساتھ رہیں. ہمارا بھائی اگر تجھے میرا کھانا مل گیا اور تیرے چہرے پہ خوشی ہو گئی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. ہمارے ایک بزرگ ہیں پنجاب کے علاقے کے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک آدمی سا تھا نا وہ مہمانوں کو بہت کھلاتا تھا. ایک مرتبہ گھر پہ مہمان آئے تو اس نے بیوی سے کہا میں روٹیاں بنا دو. بیوی کہنے لگی یار تیرے مہمان تو کم ہی نہیں ہوتے. اس نے کہا میں نہیں بناتی. اس نے مہمانوں کو بٹھایا اور پانی پلایا اور پڑوس کے گھر میں گیا. پڑوس کے بھائی سے کہا بھائی کچھ روٹیاں بنا دو، بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں بولا میں موڈ آف ہے محترمہ کا. اس نے کہا ٹھیک ہے بناتا ہوں. اس نے اپنی بیوی سے کہا. جب یہ گھر کے اندر آیا نا تو بیوی رو رہی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں باورچی خانے میں گئی تو ایک فرشتہ صفت مجھے انسان نظر آیا، ہمارے آٹے کی تھیلی میں سے آٹا نکال رہا تھا. میں نے کہا بھی کون؟ اس نے کہا یہ مہمانوں کا مقدر تھا، اب یہ پڑوس کے گھر میں جا رہا ہے. پہلے زمانے میں دسترخوان پہ یہ فارسی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے دسترخوان پہ مہمان اپنا مقدر کھا رہا ہے. مہمان اپنا. تو ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے محبت کریں. کون کر لے گا بھائی انشاءاللہ؟ اپنے بیٹوں سے اولاد سے محبت کریں.
بسا اوقات بھائیوں ہم دوستوں سے تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن اولاد سے سختی سے ملتے ہیں. ایسا نہ کریں. اپنی اولاد کی اولاد سب سے میٹھے جملے میں بولے. بار بار تانے نہ دیں، بیٹا تم نے یوں نہیں کیا، بیٹی تم نے یوں نہیں کیا. نہیں، تانے سے بچے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. بھائیوں اگر ایک پانی کا گلاس لیں، کہتے ہیں اس کو بھی اگر آپ تانے دو گے نا وہ بہت جلدی کالا پانی بن جائے گا. اور ایک پانی کے گلاس میں آپ میٹھا بولو تو وہ پانی میں اور مٹھاس ہے. اور جو بچے ہیں وہ اپنے والد کو سامنے جواب نہ دیں، زور سے نہ بولیں. جو چاچا ہیں، ماموں ہیں، ان کا ادب کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آئے تو حضرت ابوبکر اٹھ گئے. اٹھ کے انہوں نے اپنی جگہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا انہ لا يعرف الفضل لأہل الفضل الا ذو الفضل. فضیلت والے شخص کا درجہ فضیلت والے ہی جانتے ہیں. پھر حضرت عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو بہت آہستہ بات کی. جب وہ چلے گئے تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کے گلے میں تکلیف تھی، آپ اتنا آہستہ بول رہے تھے؟ کہا نہیں، انما جبریل امرنی، جبریل نے مجھے حکم دیا ان اخفض صوتی، کہ میں اپنے چاچا کے سامنے آواز آہستہ رکھوں. جیسے تم کو حکم ہے کہ اپنے نبی کے سامنے کیا کرو، آواز. تو بھائیو کون چاچا سے ماموں سے ادب سے بات کرے گا؟ ہاں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، اہلیہ کے ماموں، اہلیہ کے چاچا، ان سے بھی کس طرح بات کریں گے بھائیو؟ نرمی سے، کہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمیں تقویٰ ملے گا جب ہم نرمی سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن کریم کی آیت نازل کی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنا ساؤنڈ سسٹم آہستہ رکھ. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھوں کی طرح زور زور سے چلا کے نہیں بولو، تم کو ہم نے انسان بنایا تو انسانوں کی طرح بات کرو. تو بھائیوں اپنی اہلیہ سے، اپنے بچوں سے، اپنی اماں سے نرم لہجے میں بات کریں. ابا اگر ایک بات 3 مرتبہ کہیں تو اچھا 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 کہیں. ابا کے سامنے سینہ کھول کے بات نہیں کرنی. اگر ہمارے گھر میں بہو آ جائے تو بہو سے اچھی طرح بات کرنی. بہو سے اتنا کام نہیں لینا کہ گویا بھائیوں وہ نوکرانی ہم گھر میں لائیں. وہ دیور کی بھی خدمت کرے گی، جیٹھ کی بھی کرے گی، دادی اماں کی بھی کرے گی، اور یہی بیٹی جب ہماری کسی کے گھر جائے گی تو ہم بیٹی کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. تو بھائی جیسے کرنی ویسے. اگر ہم نے بہو کو ستایا تو ہماری بیٹی کو بھی کوئی ستائے گا. ہم اگر بہو کو نہیں ستائیں گے تو بھائیوں مولانا حکیم اختر صاحب کہتے تھے، ان کا تجربہ تھا، جو دنیا میں اپنے والد کو ستائے گا، جو اپنی ساس کو ستائے گی بہو، اور جو ساس بہو کو ستائے گی، اور جو سسر بہو کو ستائے گا، اور جو بہو اپنے شوہر کو ستائے گی، تو آخر عمر میں بری بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. تو بھائی ہم نیت کریں کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کو گالیاں. حضرت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ آئے گا تو صحابہ کو غصہ ہوگا، اس نے بہت دکھ پہنچایا تھا. تو آپ نے اعلان کیا انہو سیاتیکم عکرمہ مؤمنا مہاجرا، دیکھو عکرمہ آنے والا ہے مسلمان ہونے کے لیے اور ہجرت کر کے آنے والا ہے. فلا تسبوا اباہ، اس کے باپ کو گالی مت دینا. جو نبی ابو جہل کو بھی گالی دینے سے منع کرے بھائیوں، تو اپنے سگوں کو گالی دینے کی اجازت ہوگی؟ ہمیں بتاؤ، برا بھلا کہنے کی اجازت ہوگی؟ ہم نیت کریں اس مبارک رات میں، ہم نے بھائی کو فون کیا، موبائل بند ہوا، اب ہم اس کے خلاف غیبتیں نہ کریں. اگر ہماری بیگم خلاف بات کرے، بیگم کو بھی سمجھائیں، بیگم نند کی غیبت نہ کرو، ماں کی غیبت. ہم گھروں میں غیبتیں بند کر دیں، اللہ غیب سے روزی کا دروازہ کھولے گا. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دیکھو تم ایمان لے آؤ، گناہوں سے بچو. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتیں کھول دیں. ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے یہاں بہت نقصان ہوا. انہوں نے ایک بزرگ سے علاج کروایا، کیا کروں؟ بزرگ نے کہا جب تم رات کو کھانا کھا لو نا تو مجھے بلا لینا گھر پہ. وہ کھانا کھایا، ان کو بلایا، بلانے کے بعد بولا کہ وہ برتن ایسے ہی رہنے دو. تو برتن میں کچھ چاول بچے ہوئے تھے، کچھ سالن بچا ہوا تھا. کہہ لے کہ دیکھو تم یہ کچرے کے ڈبوں میں پھینکتے ہو نا، اس کی وجہ سے برکت اڑ گئی. وہ کہنے لگے ہم نے اب یہ نیت کی کہ ہم اپنے گھروں میں پلیٹیں صاف کریں گے، اتنا نکالیں گے جتنی ضرورت. کہنے لگے اللہ نے دوبارہ کاروبار چمکا دیا.
تو ہم گھروں میں غیبتیں بند کریں گے، اللہ ہمارے روزگار میں کیا دے دے گا؟ گھروں میں ظلم بند کریں۔ اگر بہو سے نہیں بنتی تو بہو کو ایک چولہا الگ دلوا دے، بھئی یہ الگ کھانا بنائے ہمارے نزدیک۔ تو بھائیوں انشاءاللہ یہ سب باتیں ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت والا عمل دیا ہے۔ اس عمل کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ آج جو آپ اتنا مجمع نظر آتا ہے نا بھائیوں، یہ دعوت کی برکات۔ ہم چھوٹے تھے تو مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں مدرسے میں بہت کم طلباء ہوتے تھے۔ آج اللہ نے چھوٹے چھوٹے مدرسے میں بہت طلباء بنا دیے۔ یورپ گئے انگلینڈ میں، وہاں اللہ نے درس نظامی کا مدرسہ بنا دیا۔ آسٹریلیا میں گئے تو وہاں پہلے آج سے 25 سال پہلے آسٹریلیا میں جانا ہوا تو کوئی حافظ نہیں ملتا تھا۔ صدر ضیاء الحق صاحب نے ایک حافظ بھیجا تھا، وہ ہمارے ساتھ جہاز میں تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے ضیاء الحق صاحب نے بھیجا ہے کہ سڈنی یا میلبرن میں تراویح پڑھاؤ۔ آج اللہ کے فضل سے اتنے حافظ ہو گئے کہ ایک حافظ کو 20 رکعت تراویح کا موقع نہیں ملتا، 4 رکعتیں ایک ایک حافظ میں تقسیم ہیں۔ تو یہ دعوت کی برکات ہیں کہ بھائیوں مدارس کھلیں، صلہ رحمیاں ہوئیں۔ ہسپتال میں کتنے ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو وقف کیا۔ انڈیا میں بمبئی میں ایک ہسپتال بنا ہے، اس میں یہ دعوت کی برکت سے کتنے ڈاکٹر اپنا ٹائم فری دیتے، کتنے تاجروں نے بڑی بڑی مشینیں منگوا دی کہ مریضوں کے لیے۔ تو دعوت ساری بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ آج بتائیں کس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نیت کریں انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا بھائی۔ ہاں آج کی مبارک رات ہے، جو اٹھ کے اللہ کو پیش کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ چلتا بھی ہے۔ تو بھائیوں اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحنان المنان، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اتنے لوگ آپ سے ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگ رہے ہیں اس مبارک رات میں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے اس رات میں پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں وہ وسعت پیدا فرما جس سے ہم سب سے صلح کر لیں۔ اے اللہ ماں باپ کا ہم کو ادب کرنے والا بنا، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں گھر والوں کو اور ہم کو گھر والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ گھر میں ہماری عورتوں کو دیندار بنا دیجیے۔ اللہ عورتوں کے دلوں سے بھی بغض اور حسد کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ ہماری عورتوں کو شکر کرنے والیاں بنا دیجیے، ہماری عورتوں میں شرعی پردہ قائم ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں دین کو پھیلانے کا مشورہ زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کو اعمال دعوت پر شرح صدر نصیب فرما، اعمال دعوت کے لیے وقت نکالنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے یہ بھائی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے جو ارمان ہیں، جو حاجتیں ہیں، جو چاہتے ہیں، وہ سب کی جائز چاہتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے جو بیچارے
بے گناہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو آزادی عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکومت کے لوگوں کو، سیاست والے لوگوں کو، سب پر رحم فرما، سب کو آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین والوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین والوں پر رحم فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے نبی نے اس رات میں یہ دعا سکھائی ہے، وہ ہم مانگتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ کرم والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارا آخری وقت اچھا کر دیجئے۔ اللہم اجعل خیر عمرنا آخرہ، اے اللہ عمر کا جو آخری حصہ ہے وہ سب سے اچھا بنا دیجئے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سننا، اے اللہ جب ہماری عمر بڑی ہو جائے تو اس وقت ہمارے رزق کو مزید وسعت والا بنا دیجئے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ اتنی خشیت عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ایسی محنت کی توفیق دے کہ برازیل، چائنا، انڈونیشیا، دنیا بھر میں ہم کو لے جانے والا بنا، اور وہاں اے اللہ ہم آپ کی تعریف کرنے والے ہوں، آپ کی توحید بیان کرنے والے ہوں۔ اللہ جب ہمارا انتقال ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہم سے خوش ہوں، حوض کوثر پہ ہم کو اپنے نبی کے دستے مبارک سے پانی پلوا دے۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرما، اے اللہ حج مبرور و مقبول نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعضاء کی موت تک حفاظت فرما، فالج اور لقوہ اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے بچا دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا و دنیانا، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک الہدی، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، والتقی، اے اللہ تقوی عطا فرما، والعفاف والغنی، اے اللہ پاک دامنی نصیب فرما، لوگوں کے مالوں پر نگاہ ڈالنے سے حفاظت فرما، جو لوگوں کو چیزیں دی ہیں اس سے حسرت والی نگاہ ہمارے دلوں سے ہٹا دے۔ ہمیں جو بھی کچھ مانگنا ہے اللہ آپ ہی کے در کے آئیں اور آپ ہی سے مانگے۔